الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پورے پاکستان، پوری دنیا کے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو اپنی عافیت کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے پناہ میں رکھے، کفر و شرک سے پناہ میں رکھے۔ انسانوں کو اللہ اپنا ذکر، اپنے حبیب کا درود عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت عطا فرمائے۔ آج ہم ایک بہت بڑی بات کرنے والے ہیں، لہٰذا انتہائی غور سے اس کو سنیں، اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے نا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر وقت آپ کو اچھائی پہنچتی رہے انشاءاللہ۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسانی جسم میں 3 نظام ہیں۔ یہ 3 نظام ہم طے کرتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے ذریعے۔ یہ 3 نظام کون سے ہیں؟ ایک نظام ہے نیورولوجیکل سسٹم، جس کو ہم اعصابی نظام کہتے ہیں، جو خبر دیتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ دوسرا ہمارے جسم میں نظام ہے مسکولر نظام، جس کو ہم عضلاتی نظام کہتے ہیں، اور اس کو ہم ارادی اور غیر ارادی حرکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کا مرکز جو ہے دل ہے۔ تیسرا ہمارے پورے جسم میں جو نظام ہے وہ گلینڈ سسٹم ہے، جس کو ہم غدی نظام کہتے ہیں، غدد کا نظام کہتے ہیں، اور وہ سب کے سب پیداواری غدد ہیں۔ ان کی پیداوارت میں رطوب فاضلہ بھی ہوتی ہے اور رطوبات ناقلہ بھی ہوتی ہے۔ رطوبات فاضلہ یہ ہے کہ وہ ہارمون بناتے ہیں اور خون میں دیتے ہیں، اور جنسی ہارمون ہوں یا غیر جنسی ہارمون ہوں، جسم کے بڑھوتری کے ہارمون ہوں، پیٹوٹری ہارمون ہو، انسولین کا ہارمون ہو، یا تھائرائیڈ کا ہارمون ہو، یا اس قسم کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قسم کے چھوٹے چھوٹے ہارمونز بنانے والے غدد پوری جسم میں ایک جال بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے وہ پیداوار بھی دیتے ہیں، اور ان کی 2 قسم کی پیداوار، ایک ہوتی ہے ان کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو اخراج کا پیداوار کہتے ہیں ہم لوگ، جیسے پیشاب کا بننا اور نکلنا، پخانے کا بننا اور نکلنا، یہ غدد کے حوالے ہے۔ آپ کا نظام ہضم بہتر نہیں ہو سکتا اگر آپ کے غدد ٹھیک نہیں ہیں۔ اب آگے ہم آج بات کرتے ہیں کہ غدد کے نظام میں بگاڑ کی وجہ سے انسانی جسم میں پیلے رنگ کی چربی کا اضافہ ہونا، اور موٹاپا ہونا، اور جو ہے نا کثرت عضلاتی گرم خشک چیزیں اور خشک سرد چیزیں کی کثرت کے کھانے کی وجہ سے انسان کو، اور غدد کے نظام میں یہ چیزیں کیونکہ ریئیکشن ہوتا ہے، عضلاتی دوا کھاتے ہیں تو پہلے اعصابی نظام ہوتا ہے، اس میں عضلاتی دوا کھاتے ہیں تو غدی نظام جاگتا ہے اور اپنی پیداوار شروع کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ایک کائناتی اصول ہے کہ کھاد، تیزاب اور نمک، آج تک سائنسدان تیسرا کوئی ریئیکشن ثابت نہیں کر سکتے۔ یا تو ایسیڈک ہوگا، یا الکلائن ہوگا، یا سالٹش ہوگا۔ پوری دنیا کے سائنسدان چوتھی کوئی کیفیت برداشت نہیں کر سکتے کہ پھر میں کیسے معلوم کہ 4 جو ہے نا خلط ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ آج ہم بلڈ پریشر پہ بات کریں۔ بلڈ پریشر کو عربی میں ضبط الدم کہتے ہیں، انگریزی میں بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں خون کا دباؤ بڑھ جانا، نچلا دباؤ، اوپر والا دباؤ، شریانوں کا دباؤ اور وریدوں کا دباؤ۔ اس کی نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور انسان کو حرارت محسوس زیادہ ہوتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، گالیاں دینے کو دل کرتا ہے، اور پھڑپھڑاہٹ جو ہے نا، تھرتھراہٹ جسم میں ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے فالج بھی ہو سکتا ہے، نسیں بھی پھٹ سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ غدی عضلاتی تحریک کا ثمر ہے۔ غدی عضلاتی غدی چیزیں زیادہ کھانے اور جسم میں کیمیاوی مواد والی مٹھائیاں اور گھی والی چیز، آگ پہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے غدد گرم ہو جاتے ہیں، اور پھر غدد کی گرمی کی وجہ سے خون کے اندر جتنے مواد پیدا ہوتے ہیں، صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسا علاج کہ ہمیشہ کے لیے بغیر دوا کے ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل آسان اور نہایت آسان ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپوں کی دوائیں جس طرح خرید کر کھائی جاتی ہیں، ان کے الٹے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ان کے بد اثرات ہوتے ہیں، اور ان سے بلڈ پریشر تو نہیں جاتا، دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے شوگر ہے، جیسے پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا ہے، جیسے جو ہے پیشاب کی جلن ہے، پھر سوزاک کا بننا ہے۔ یہ ساری چیزیں بلڈ پریشر سے ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگوں کو یہ بیماریاں بغیر بلڈ پریشر کے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آج ہم یہ وضاحت کریں گے کہ یہ کرتا کیا ہے اور ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زیادہ چربی دار چیزیں کھانا بند کر دیں، گرم مسالہ اور بازار کا مسالہ کھانا بند کر دیں، کوکنگ آئل اور چینی کا زیادہ استعمال بند کر دیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کو کیا دوا کرنی ہے؟ کوئی بھی دوا نہیں کرنی، آپ نے اپنی غذا میں تبدیلی لانی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، نارمل سے بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، فار ایور آپ بلڈ پریشر کی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، صبح کو 2 گلاس پانی پئیں، اور جب آپ کھانے پہ بیٹھیں تو کالی مرچ اور چھوٹی الائچی کے دانے یہ برابر وزن پیس لیں، اور 1 گرام کا کیپسول یا 1 گرام تک دوا منہ میں ڈال کر 1 گلاس پانی آہستہ 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 آرام سے پئیں۔ پانی گرمی میں نارمل ہو اور سردیوں میں گرم پانی ہو تو افضل ہے۔ گرمیوں میں نارمل پانی، سادہ پانی پئیں، بہتر پانی پئیں، نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، درمیانہ پانی ہو، مٹکے کا پانی ہو تو بہتر ہے آپ کو۔ اس طرح پھر آپ اپنا کھانا کھائیں۔ کھانے کے اندر جس طرح میں نے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ آپ حتی الامکان سبزی کھائیں اور اس میں گھی نہ ڈالیں۔ پیاز، ادرک، لہسن، کالی مرچ، چھوٹی الائچی والا مسالہ، تھوڑی سی ہلدی، تھوڑا سا زیرہ سفید ثابت، یہ ڈال کے 2 گلاس پانی ڈال کے کوئی بھی سبزی بنائیں، آپ حیران ہوں گے وہ اتنی ہی لذیذ ہوگی جتنی آپ نے کوکنگ آئل ڈالا اور پیاز جلایا اور پیاز کی بو جو ہے نا پورے محلے میں پھینچی، پھر میں آپ نے انتہائی گرم مسالے اور زیادہ مرچیں ڈال کے اس کی بو کو پورے محلے میں پھیلا دیا اور لوگوں کو پتہ چلا فلاں گھر میں پیاز جل رہے ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں، جب پیاز جل جاتا ہے تو یہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ میرے تجربات اور مشاہد میں 1 بار نہیں 1000 بار 1 لاکھ بار آیا ہے کہ یہ پیاز کو جلانے والا مسئلہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، ہر حال میں بچنا چاہیے۔ پیاز آپ ڈال دیں سالن میں، پیاز انتہائی طاقتور غذا ہے، پیاز ڈالیں، پیاز کھائیں، پیاز سلاد کے ساتھ بھی ضرور کھائیں، دوپہر کے کھانے میں پیاز اور کھیرا تو ضرور کھائیں، لازمی کھائیں، لیکن اس کے ساتھ ککڑی بھی ملا لیں تو اور بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ دوپہر کو آپ کھانا نہ کھائیں، صبح کو آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو کھائیں، ورنہ 1 پاؤ دہی کے اندر چھوٹی الائچی اور کالی مرچ کا 2 گرام 1 پاؤ 1.5 پاؤ میں 1 گرام سفو ملا کے خوب حل کریں، اس کو پیجئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دوپہر تک آپ کو کوئی بھوک نہیں لگے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، آپ کو کسی پر غصہ نہیں آئے گا، آپ لان تان نہیں کریں گے، آپ گالیاں نہیں دیں گے، اس کا مطلب آپ پرسکون ہو گئے۔ اب آپ اللہ کا شکر کیجیے، اللہ کا حمد بیان کیجیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے۔ یہ ہیں آپ کے کام۔ اب آپ آگے چلتے ہیں کہ ہم نے دوپہر کو سلاد کھا لی، پہلے تو اپنی دوا کھا لی، کالی مرچ اور چھوٹی الائچی کے دانے کا پاؤڈر، پھر ہم نے سلاد کھا لی، ٹھیک ہے، کافی، 1 گلاس پانی اور ایک بہترین پلیٹ سلاد کی ہم نے کھا لی، کافی ہے ہمارے لیے۔ یاد رکھیں، پیاز کو کاٹنے سے پہلے یا کاٹنے کے بعد نہ دھوئیں، اس سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی رسم پوری ہو جاتی ہے، پیاز کا کمال نہیں بچتا۔ باقی پیاز
چونکہ 1000 بیماریوں کو روکتا ہے. اس کو کھانا ہے تو بالکل کاٹ کے کھا لیں. بس یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو کاٹ کے 1 پاؤ پانی میں رکھ دینا ہے, اس کا پانی پورا اس میں چاہے وہ پانی آپ نے پھینک دینا ہے, آپ نے کچھ بھی فائدہ نہیں کمایا. پیاز اور کھیرا آپ کھائیں ملا کر, اور آپ کو اگر زیادہ بھوک ہے تو 4 دانے کھجور کے کھا لیں, تو اعلیٰ قسم کی کھجور 4 دانے کھا لیں, اور اس کے اوپر یہ سلاد کھا لیں, یا سلاد پہلے کھا لیں, بعد میں ذائقے کے لیے 4 دانے کھجور کھا لیں, اور آپ اٹھ جائیں. پانی آپ کی جتنی ضرورت ہے وہ کریں. بلڈ پریشر کے مریض کو جتنا اچھا پیشاب آئے گا, صاف پیشاب آئے گا, یاد رکھیں وہ جلدی ہی اس بیماری سے آزاد ہوگا, اور بلڈ پریشر کا مسئلہ اس کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. رہ گیا ایلوپیتھک دوائیں یا فلانی دوائیں, آپ یاد رکھیں یہ بات. بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے دن یہ دوائیں چھوڑ دیں اور احتیاط کے ساتھ کھانے پہ عمل کرنا شروع کریں. شام کو آپ سبزی کی 1 پلیٹ کھائیں, کوشش کریں کہ روٹی نہ کھائیں. روٹی تو لازمی ہے, گھی بنائے گی اور چینی کی 6 چمچ بھی بنائے گی 1 روٹی, تو آپ 4 روٹیاں لتاڑیں گے تو لازمی بات ہے آپ کو بلڈ پریشر تو کم نہیں ہوگا. اسی لیے اپنی زندگی بچائیں, اور زندگی بچا کے اللہ کے ذکر کے لیے اس کو مصروف کریں تو یہ بہتر ہوگا. اس طرح آپ کے انسانوں کے ساتھ رویے بھی بہتر ہو جائیں گے, ہماری معاشرت بھی بہتر ہو جائے گی, ہماری انسانی رحم دلی بھی بڑھ جائے گی. جب رحم دلی بڑھ جائے گی تو ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ, ہمارا مسلمان معاشرہ سب چیزوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, حیوانوں کے لیے, پرندوں کے لیے خیر اور برکت بن جائے گا. ہم سب پر رحم کرنا سیکھ جائیں. نمبر 3, شام کو یا صبح کو 1 دفعہ صدقہ ضرور کیا کریں. اس سے آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ دیا, اللہ میرے اوپر رحمت کرے گا, تو یہ یقینی رحمت ہے. صدقہ یقینی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو, صدقہ وبا کو بلا کو ڈال. اسی لیے آپ صدقے کی عادت اپنے اندر ڈالیں. کوشش کریں غریب, محتاج, اپنے رشتہ دار, دوست احباب یا کوئی انتہائی مسکین آدمی ملے اس کو دیں. کمرشل لوگوں کو پیسے نہ دیں, اس سے معاشرے میں اور برائیاں بڑھ رہی ہیں. لہٰذا اب آ گئی رات کو آپ طاقت, توانائی اور بہترین پروٹین کے لیے 2 دانے بادام, پستہ, اخروٹ, کاجو, 4 عدد کالی مرچ, 4 عدد چھوٹی الائچی کے دانے 1 پاؤ دودھ میں گرائنڈ کر کے چھان کے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے, گرمیوں میں سردیوں میں گرم کر کے آہستہ آہستہ پی لیں. انتہائی لذیذ مشروب ہے جو آپ کے بلڈ پریشر اور آپ کی بیماریوں کو بھی روکے گا, آپ کی شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا, اور آپ کو حوصلہ دے گا, آپ کے جسم میں توانائی بھر دے گا. بلڈ پریشر کی وجہ سے جو پراسٹیٹ گلینڈ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پیشاب میں جلن بھی, وہ بھی ٹھیک ہو. اور یہ مشروب جو ہے یہ گردوں کے لیے, جگر کے لیے انتہائی طاقتور ہے. آپ ان کو کچا نہ کھائیں. کوشش کریں کہ حتی الامکان آپ ان کو دودھ کے اندر, اگر دودھ پانی ملا کے اس کے اندر گرائنڈ کریں, یہ 1000 گنا زیادہ طاقتور ہو جائے گا. اس طرح ناک میں تیل لگائیں, نمک سے برش کریں, بیماریوں سے محفوظ رہیں, اللہ کا ذکر کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, ذات پاک پر درود پڑھیں. اس طرح آپ کافی بہت بڑے مسائل سے بن جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ معاشرے کے اتنے اچھا انسان بن جائیں گے کہ لاکھوں لوگ آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہوں گے, آپ کی تعریف بھی کر رہے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.